قرآن شریف آپ ہاتھ میں خود نہیں لیتے, جمعے کے علاوہ شاید ہی کوئی بھی جمعے کو لیتا ہوگا. بھائی آپ 24 گھنٹے پڑھے, وہ آپ کے لیے تو اترا ہے, آپ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحم و کرم فرمائے, آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے اتنا روئے, اتنی انہوں نے اللہ سے التجا کری کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ختم مت کرنا, ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ میری امت زمین سے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا. جو آج ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں, ہمارا بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ہمارے لیے کیوں بھیجا. ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں, ہمارے پاس جو قرآن کا یہ معجزہ ہے, یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہمیں اتنا بڑا اللہ کا معجزہ ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ کہ ہم اس سے ہر چیز کو ناپ سکتے ہیں. کوئی بھی دنیا کا علم ہو یا دنیا سے باہر کا علم ہو, ہر چیز قرآن میں موجود ہے. اسلام کی طرف, اپنے دین کی طرف راغب ہوں, قرآن کی اسٹڈی کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے والدین کو پڑھائیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو سمجھائیں, اور ہمارے اس پیغام کو آگے بھی ڈیلیور کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو سبسکرائب کریں, ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, کیونکہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم اپنے میسیج کو آگے تک پہنچا پائیں گے. ایک میسیج اور محمد علی آپ کنوے کریں. ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے بھی آپ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے, ابھی آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے, تو آپ یہ بھی بتائیں کہ وہاں پر جب یہ اسلام آیا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہی قبول کرا ہے, انہوں نے بھی کرا, رسول اللہ نے ان کو منع نہیں کرا. تو برائے کرم بچوں کے ہاتھوں میں قرآن شریف دیں, یہ انہی کے لیے آیا ہے, یا کبرڈس کے اندر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے, اور کوئی ان کے پڑھنے سے وہ نہیں بہکیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے راستے پہ آنے والے بندے کو بہکاتا نہیں. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عربیوں کے پاس جب یہ اتارا, اس دور کے اندر جہالت کا دور تھا, بچوں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اور جو لڑائی, چھوٹا سا ایک لڑائی شروع ہوتی سالوں تک چلتی. اللہ تعالیٰ کا جب یہ کلام آیا تو اس کی برکت اتنی تھی کہ لوگ اپنی گمراہیوں سے نکل کر اپنی روشنی کی طرف, اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آئے. یہ قرآن پاک کی پاور ہے. ڈائریکشن میں گئے, کہاں وہ اس سائڈ پہ جا رہے تھے اور کہاں وہ اس سائڈ پہ چلے گئے, بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں گئے, اور یہ قرآن کا ہی معجزہ ہے. آپ کو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کسی بھی فرقے سے ہو, اور آپ کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو بھی سیدھے راستے پر ہوگا, کوئی بھی فرقہ شرک نہیں کرتا. اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا. کوئی بھی فرقہ ہو, دیوبندی ہے, وہابی ہے, بریلوی ہے, شیعہ ہو, واٹ ایور, اہل حدیث ہو, جو بھی فرقہ ہے وہ شرک نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا. تو جب آپ شرک ہی نہیں کر رہے تو یقیناً آپ جنت میں جائیں گے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, قرآن کو آپ مانتے ہیں, اللہ پہ آپ یقین رکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ہم اور آپ جنت میں جائیں گے. آپ اپنے بچوں کو, جس بھی عالم کا آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں یا ترجمہ پڑھتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. بالکل بھی قرآن شریف پڑھنے سے کوئی نہیں بہکتا. اگر قرآن پڑھنے سے کوئی بہکتا ہوتا تو یہ جو کافر تھے جو 1400 سال پہلے جب قرآن آیا, یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتے, کیونکہ کسی بھی صحابہ نے جا کے حدیث کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کری. تبلیغ کرنے صحابہ قرآن کی آیتوں کی جاتے تھے. اللہ نے ہمیں جتنا بھی علم دیا قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, اور آپ بھی ہماری اس کام میں جو ہے ہیلپ کریں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں. اور چھوڑیں کہ آپ سوچتے ہیں کوئی ایک عمر آئے گی شاید قرآن پڑھنے کی, اور شاید نہ آئے وہ عمر بچے کے پاس, اس کی عمر اتنی ہوئی نہیں, کیا پتا آپ کی اتنی عمر ہوئی نہیں کہ بڑھاپے میں جا کے, آج کل ایک ٹرینڈ ہے, جب آپ 60 کے ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ ایک پکڑ لیتے ہیں جانماز, تسبیح اور قرآن. پھر آپ سوچتے ہیں میری یہی عمر ہے, اللہ اللہ کرنے کے بعد پوری جوانی انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہوتی ان کے, کیونکہ ان کے ماں باپ نے بھی ان پہ سختی نہیں کرتے, کہتے ہیں تو چھوٹے بچے ہیں, کیا قرآن سمجھ ہی کہاں پائیں گے یہ. حالانکہ جن لوگوں نے فتح کیے نا, سارے ینگ 17 18 سال 16 سال 12 سال, یہ لوگ جنگیں لڑتے تھے جا کے. ان کے اندر ایمان پختہ, یہ عمر ہوتی ہے پختگی کی, بٹھانے کی, ایسے ایمان پختہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن شریف دیں گے, ان کا ایمان پکا ہوگا, ان کو پتہ چلے گا اللہ بات کیا کر رہا ہے, صحابہ اتنے اسٹرانگ کیوں تھے, ان کے ایمان اتنے مضبوط کیوں تھے. آپ وہ چیز برائے کرم ان کے ہاتھوں میں دیں, ورنہ وہ بہکیں گے, ان کو بالکل ٹائم نہیں لگے گا. کیونکہ جب شیطان بہکاتا ہے وہ عمر نہیں دیکھتا, لیکن آپ عمر دیکھتے ہیں قرآن شریف ہاتھ میں دینے سے پہلے. دیکھیں نا, ابن سیاد کے سے جب شیطان نے کانٹیکٹ کیا, دجال نے کانٹیکٹ کیا, تو ابن سیاد کی عمر بھی 12-13 سال تھی. بالکل 12-13 سال کی عمر میں بچے کو بہکانا بہت ہی زیادہ آسان ہے, کیونکہ اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا, اس کو اپنے قرآن کا علم نہیں ہوتا, تو وہ آرام سے بہک جاتا ہے. اس دور کے اندر جو مسلمان ہیں وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. وہ ہم اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دیں کہ وہ نماز کی طرف راغب ہوں, نماز کے بارے میں ان کو بتائیں.
کہ بیسیکلی ہم نماز میں قیام کیوں کرتے ہیں, ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں, یہ ضروری کیوں ہے, یہ سجدہ کیوں ضروری ہے, سجدہ صحیح طریقے سے کرنا کیوں ہے, یہ ناک ہی کیوں لگانی ہے آپ نے, بیسیکلی آپ کی ناک اور یہ جو آپ کا یہ حصہ ہوتا ہے ماتھے کا, یہ بالکل زمین پر بالکل اسٹریٹلی لگنا چاہیے جب آپ کا سجدہ قائم ہوتا ہے, اور بغیر سجدے کے تو کوئی نماز بھی نہیں ہوتی. تو بیسیکلی آپ ان کو وہ چیز سکھائیں. اب ہم آج کل ہمارا یہ ٹرینڈ ہو گیا, ہمارا بچہ بڑا شارپ ہے, پتہ ہے یہ بڑا ذہین ہے, یہ گیمز اچھے کھیلتا ہے, یہ ایسے لیپ ٹاپ یوز کر لیتا ہے, یہ سب چیزیں سمجھ لیتا ہے, لیکن نہیں قرآن شریف کہاں سمجھ سکتا ہے وہ. ویسے آپ اس کو شارپ کرتے ہیں اندر لیول, دنیاوی جب بات آتی ہے نا, ہمارا بچہ بہت شارپ ہے, تو یوں ایکٹیو ہے سب چیزوں میں, لیکن جب قرآن کی بات آئے گی اور دین کی بات آتی ہے, نہیں کہاں نماز پابندی سے, بھی تو بہت چھوٹا ہے وہ, ارے وہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے, ارے وہ روزہ کیسے رکھتا ہے, ارے جب وہ دنیا کی ہر چیز کر رہا ہے نا, وہ اتنا ایکٹیو ہے, اس کو اتنی عقل شعور ہے, آپ اس کے ہاتھ میں دیں وہ چیز, وہ آپ کو بتائے گا قرآن میں اصل میں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ بچوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت کیپیبلٹی ہے بچوں کے اندر, وہ ایک وقت میں کئی زبانیں سیکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں. آپ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ کم نہ سمجھیں کہ وہ نہیں سمجھ سکتے. آپ برائے کرم ان کو قرآن شریف دیں, قرآن شریف انہی لوگوں کے لیے آ رہے ہیں, یہ کبرٹس میں رکھنے کے لیے بالکل بھی نہیں آ رہے. آپ نے قرآن شریف کو کبرٹ میں رکھ دیا, لیکن جو سب سے زیادہ بڑا زہر اور خطرناک چیز تھی موبائل, وہ آپ نے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا. آپ دیں پازیٹیو سائڈ پہ نہیں, آپ دیں نا موبائل, آپ ان کو دنیاوی چیزیں سکھائیں, انہوں نے لڑنا تو نہیں چیزوں سے ہے, آپ ان کو ہر چیز سکھائیں, مگر پھر جو چیز پازیٹیو ہے وہ کیوں آپ چھپا کے کبرٹ میں رکھتے ہیں, آپ وہ بھی تو دیں. آپ نے ان کو کھل کے شیطان تو دے دیا پکڑا کے, یہ شیطان ہے, پھر آپ بعد میں روتے ہیں ہمارا بچہ تو ہاتھ سے نکل گیا. ماں باپ کو آج کل بڑی تکلیف ہے کہ بچے تو ہے نا اچھی باتیں نہیں سنتے مولویوں کی, یا قرآن شریف کی بات کرتے, نبی کا ذکر 10 منٹ برداشت کرتے ہیں. آپ کا بچہ 10 منٹ سے زیادہ یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں, ان کو اس چیز کی برداشت تک نہیں ہے کہ آپ بول کے آ رہے ہیں. آپ نے سینس نہیں دیا, پھر آپ اچانک سے چاہتے ہیں جب 18 سال کا ہو جائے نا, بس اب اس نے ٹوپی لگانی, 5 وقت کی نماز پڑھ, اس سے زیادہ آپ بھی نہیں چاہتے. داڑھی ہے یا قمیض شلوار کرتے شلوار پہننے سے یہ دین نہیں ہے. آپ سمجھتے جمعے کی نماز پڑھ لی, بڑا بچہ بڑا مسلمان ہو گیا ہے, وہ روزے رکھ لیتا ہے, بڑا مسلمان ہو گیا. جی نہیں, اس کا کام صرف نماز اور روزے نہیں ہے. نماز روزہ تو بالکل ایسے جیسے آپ سانس لیتے ہیں, جتنا سانس لینا ضروری ہے, کھانا کھانا ضروری, نماز روزہ ایسا ہے. یہ ایسا نہیں کہ بس یہی نماز اور روزہ ہی آپ کا دین ہو جاتا ہے. دین سمجھنے کے لیے آپ کو کتاب چاہیے, آپ کتاب پڑھیں. بیسیکلی آپ ہیں کون, آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں آپ ہیں کون, آپ دنیا میں آئے کیوں, اور آپ کیسے آئے دنیا میں, آپ کو واپس کہاں جانا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے. آپ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی آپ انجیکٹ کر دیں اپنے بچے کے اندر, کیا آپ اس زمین کے لیے نہیں بنائے گئے, یہ تو 1-2 دن کا آپ کا ٹریول ہے, یہاں سے آپ نے جانا ہے. برائے کرم پہلے اپنے دماغوں کو کھولیں آپ, تبھی آپ اپنے بچوں کے دماغوں کو کھولیں گے. آپ کا خود اتنا دماغ پیک ہے, قرآن شریف آپ ہاتھ میں خود نہیں لیتے, جمعے کے علاوہ شاید ہی کوئی بھی جمعے کو لیتا ہوگا. بھائی آپ 24 گھنٹے پڑھیں, وہ آپ کے لیے تو اترا ہے, آپ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, نسلیں بگڑ رہی ہیں, بس دنیا تو بڑی خراب ہو گئی ہے. کون ہے دنیا پھر, اگر ہم لوگ نہیں ہیں تو؟ ہمارے بچے کو اگر قرآن کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا پھر, جس ہمارے لیے اترا ہے قرآن شریف, ہمیں پڑھنا ہے, ہم نے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. اگر نماز اور روزے کی ہی لڑائی کریں گے, اتنی بڑی لڑائی ہم کیسے کریں گے جب ہمارے بچے کو نالج ہی نہیں ہوگی اس نے کرنا کیا ہے. آپ ایک میدان میں اتار دیں گے بچے کو بغیر کسی تیاری کے, بہت ظالم ہو جائیں گے آپ اس طریقے سے. آپ اتنا ظلم نہ کریں اپنی اولادوں کے اوپر, ان کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہونا ہے. آپ جنگ مطلب یہ نہیں انہوں نے تلواروں سے کاٹنا ہے کسی کو, جنگ سے مطلب ذہنی طور پر ان کو شعور ہونا چاہیے. نہیں, آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ جہاد نہیں ہوگا جو 1400 سال پیچھے ہوتا تھا. نہ آپ نے تلواریں لے کر نکلنا ہے, نہ آپ کی اولادوں نے. میڈیا کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو ٹیررسٹ ہوتے ہیں, جبکہ یہ چیز جو ہے جو مسلمانوں کے اگر ساتھ یا رہتا ہے یا ان کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتا ہے, وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے. ہمارا دین تو اسلام ایک امن کا مذہب ہے, جس کے اندر ہم سب کوئی سلامتی کے بارے میں بتاتے ہیں. ہمیں قرآن خود سلامتی کی باتیں بتاتا ہے کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. جب تک آپ اپنے بارے میں نہیں سمجھیں گے, سیکھیں گے, آپ دوسروں کو کس طریقے سے دعوت دیں گے. جب آپ کے مسلمان بہن بھائی خود ہی بھٹک کر دوسرے مذاہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں, دنیا کو دیکھ کر, فیشن کو دیکھ کر, تو اس کے اندر سب سے بڑی غلطی ہماری ہے, کسی اور کی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے قرآن کو تو پیک کر کے اوپر رکھ دیا, اور جو سب سے بڑا خطرہ موبائل تھا, جو کہ بچوں کے لیے ایک زہر سے زیادہ کم نہیں ہے, وہ آپ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا. اگر آپ نے ان کے ہاتھوں میں یہ چیز دینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو یہ تورات صحیفے جو آپ پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قرآن کو پورا سمجھ لو. آپ پر دوسرے مذاہب کی ریسرچ کرنا حرام نہیں ہے. جب آپ قرآن کو پورا پڑھ لیں گے تو پھر آپ دوسرے مذاہب پہ بھی ریسرچ کر لیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جب آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتا, جب آپ دوسروں کی چیزیں پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ بہکیں گے.
जब आपको एक रास्ता पता ही नहीं है और आप दूसरे रास्ते के पर चलना शुरू कर देंगे तो आपको वो रास्ता सही लगना शुरू हो जाएगा, आप अपने सीधे रास्ते से बहक जाएंगे। तो लिहाजा आप इस चीज की कोशिश करेंगे कुरान की तरफ अपनी औलादों को, अपने बहन भाइयों को लाएं, समझाएं, क्योंकि आप वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई रसूल नहीं आएगा। अगर आप इस चीज के ऊपर ईमान रखते हैं कि आप वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, तो फिर आपकी ये ड्यूटी है कि आप कुरान की एक आयत को सीखें, समझें और आगे पहुंचा दें। और अगर आप इस बात पे यकीन नहीं रखते और आपको लगता है कि हर 10 साल के, हर 100 साल के बाद या 200 साल के बाद एक नबी आता है या 2000 साल के बाद एक रसूल आता है, तो फिर आपके ईमान के ऊपर है। मैं इस चीज को बहुत सही समझता हूँ कि हर मुसलमान खत्म नबूवत पर ईमान रखता है और हमारा भी बिलीव इसी चीज के ऊपर